بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہوتی تھی؟ جی احیا لیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اللہ وایقظ اہلہ، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے عبادت کے لیے، وشد مئزرہ، اور لنگی مبارک جو ہے وہ کس لیتے تھے، یعنی خوب محنت کرتے تھے۔ اور شد مئزرہ کا معنی دوسری روایت میں، بیہقی کی روایت میں آتا ہے کہ تغیر لونہ، رمضان المبارک جیسے داخل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، وجدہ، اور خوب محنت کرتے تھے اور جد و جہد شروع کر دیتے تھے۔ بیہقی اور بخاری کی ان دونوں روایتوں سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ محنت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ایکٹیو رہنے کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چستی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ کام کرنے کا مہینہ ہے۔ لیکن جو ہے وہ بدقسمتی سے آج کل جو ہے وہ ایک عام ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ سستی کا مہینہ ہے، وہ آرام کا مہینہ نیند کا مہینہ ہے، آرام کا مہینہ ہے، ٹائم ضائع کرنے کا مہینہ ہے۔ وہ ٹائم ضائع جو ہے وہ چاہے راتوں کو کرکٹ کی شکل میں ہو، یا دن کو جو ہے وہ مووی دیکھنے کی شکل میں ہو، یا نیند کی شکل میں ہو، تو نیند، مووی، کرکٹ اور اس طرح کی جو فضولیات ہیں ان کے اندر رمضان المبارک کے ٹائم کو جو ہے وہ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بالکل حدیث کے خلاف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے خلاف ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تو محنت کا مہینہ ہے، جیسے میں نے ابھی 2 حدیثیں جو ہے وہ کوٹ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معمولات تھے، تو جیسا بخاری کی روایت سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، احیا لیلہ، پوری رات جاگتے تھے، اور وایقظ اہلہ، نہ صرف یہ کہ خود جاگتے تھے بلکہ آخری عشرے کے اندر اپنے سارے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے کہ ساری رات اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور جو حدیث دوسرا جو لفظ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور سوچ ہے رمضان المبارک کے اندر اس کو بالکل واضح طور پر جو ہے وہ ایکسپلین کر رہا ہے، شد مئزرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس لیتے تھے رمضان المبارک کے اندر۔ اور بیہقی کی روایت میں جیسے میں نے بتایا کہ فرمایا کہ جدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب جو ہے وہ محنت کرتے تھے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ تو رمضان المبارک کے اندر ایک مختصر سا ٹائم رکھنا چاہیے آرام کرنے کے لیے، اور دوسرے جو آپ کی بنیادی ضروریات ہیں، چاہے وہ آفس کی ضرورت ہو یا جو ہے وہ جاب کی کوئی بھی ہو، تو اس کے لیے جو بھی ٹائم ہو آپ نکالیں، لیکن رمضان کا ایک پورا جو ہے وہ شیڈول بنا لینا چاہیے، اور اس کے اندر یہ طے کر لینا چاہیے کہ ابھی تو ہے الحمدللہ، آج تو 12واں روزہ ہے، 18 دن ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کتنے دوست ہمارے ایسے ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے لیکن اس رمضان کے اندر وہ نہیں ہے، تو جو باقی 18 دن رہ گئے ہیں، اور رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کے اندر جو اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نازل ہو رہی ہیں، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور حقیقی اندازہ تو اس کا اس وقت ہوگا کہ جب سر کی آنکھیں بند ہوں گی اور آخرت کی زندگی کے اندر ہم قدم رکھیں گے، اور جو لوگ قبروں کے اندر ہیں ان سے جا کے پوچھیں کہ اس رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی کی کیا قیمت اور کیا ویلیو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے کہ رمضان المبارک جو ہے وہ چستی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کام کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی راتیں بھی بڑی قیمتی ہیں، راتیں بھی محنت کرنے کی ہیں، اور رمضان المبارک کے دن بھی محنت کرنے کے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی اتنی قیمتی گھڑیاں اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو مختلف فضولیات کے اندر ضائع کیا جائے، جیسے میں نے کہا کہ نیند کے اندر ایک اچھا خاصا وقت جو ہے وہ لوگ گزار دیتے ہیں رمضان کا، یا دوسری جو ہے وہ چیزوں کے اندر وقت پا جائے۔ روزہ جو ہے وہ 1 بجے جو ہے وہ آفس سے آئے اور 1 آدھا گھنٹہ سونے کے بعد اس نے کہا ابھی تو افطاری کرنے کے اندر جو وہ 4 گھنٹے پڑے ہوتے ہیں، چلو ایک مووی دیکھ لیتے ہیں، 3 گھنٹے اس کے اندر چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ 1 گھنٹہ باہر جو ہے وہ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو اللہ کو منانے کا ہے، گڑ گڑانے کا ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں رمضان المبارک کی کہاں گزرتی تھی؟ مصلی کے اوپر، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ سے دنیا اور آخرت مانگتے ہوئے، اپنی امت کے لیے مانگتے ہوئے۔ تو راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتیں گزرتی تھیں دعاؤں کے اندر، رمضان المبارک کی راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزرتی تھی سجدوں کے اندر، اور راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی راتیں گزرتی تھیں قیام کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، گڑ گڑانے کے اندر۔ یہ تو تھا رات کا جو ہے وہ شیڈول۔ دن کا شیڈول کیا تھا؟ آپ جو ہے وہ، میں ابھی آتے ہوئے سوچ رہا تھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر ہجرت کے بعد جو ہے وہ تقریباً 28 غزوات لڑے ہیں، جنگوں کے اندر شرکت کی، اور تقریباً 80 سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرایا اور مختلف گروپس بھیجے ہیں لڑنے کے لیے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔
ان 28 جنگوں میں سے جو سب سے بڑی جو جنگیں ہیں وہ دو ہیں، ایک بدر کی جنگ ہے اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ فتح مکہ ہے۔ بدر کے بارے میں تو قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا گیا، ایک جگہ تو فرمایا گیا یوم الفرقان، کہ یہ تو حق اور باطل کو الگ کرنے والا دن ہے، اور وہ سخت ترین جو ہے وہ غزوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، مشکل ترین جنگ تھی، کہ ایک پہلی جنگ تھی اور مشکل ترین جنگ تھی، صرف جو ہے وہ 313 تھے اور کوئی وسائل بھی نہیں تھے اس میں، اور یہ کب ہوئی ہے؟ یہ 17 رمضان کو، یہ 2 ہجری کا، آپ یقین اندازہ کریں 17 رمضان، اور اس یعنی آپ اور شاید آپ جنگ جب شروع ہو گئی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کیا ہوگا، لیکن روایات سے کوئی خاص پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جو ہے وہ افطار کیے تھے۔ فتح مکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں راستہ جو تھا وہ 15-20 دن کا سفر تھا، پیدل یا گھوڑوں کے اوپر یا اونٹوں کے اوپر 15-16 دن کا جو ہے وہ سفر ہے، اور 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 رمضان کو گھر سے نکلے ہیں، اور روایات سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے روزے چھوڑا، اگرچہ سفر کی حالت میں روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچ گئے تھے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی حالت بہت ہی نڈھال ہو گئی، صحابہ اکرام نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے راستے کے اندر، اور راستہ کتنا دشوار گزار تھا۔ آج کل تو AC گاڑیوں کے اندر سفر ہوتا ہے، 4 گھنٹے کے اندر آپ مکہ سے مدینہ پہنچ جاتے ہیں 3 گھنٹوں کے اندر، لیکن اس وقت تو 15-15 16-16 دن لگتے تھے، اور دھول مٹی گرمی اور سفر اتنا مشکل، اور پھر سامنے بھی آپ جو ہے وہ کسی سے مذاکرات کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، کسی جو ہے وہ چاچے اور مامے کی دعوتیں اڑانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ سامنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہ تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کی جب حالت دیکھی کہ حد سے زیادہ نڈھال ہو گئے تھے، تو فتح مکہ پھر جب مکہ میں انٹر ہونے کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لوگوں کو کہا کہ روزہ چھوڑ دو، اور جب کچھ لوگ نہیں چھوڑ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ پریکٹیکلی طور پر دودھ کا گلاس پیا اور جو ہے وہ ایک آدھا روزہ چھوڑا ہے، لیکن راستے میں روزے اور پھر آگے بھی کوئی روایات میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقلی روزے چھوڑے ہوں۔ تو میں یہ کہنا اور بدر کے اندر بھی روایات میں نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ روزے چھوڑے ہوں، شاید میدان جنگ کے دوران جو وہ چھوڑ دیا ہو، بعد میں اس کی قضا ہو گئی ہو، لیکن یہ راتوں کو تو جیسے میں نے بتا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزرتی تھی، لیکن دن کے اندر یہ دو جو ہے وہ ہمارے سامنے اگزامپل ہیں کہ سب سے بڑی جو مشکل جنگ تھی بدر کے جنگ، اور جو پہلی جنگ تھی وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے اندر لڑی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا رمضان سونے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان جو ہے وہ سارے ادھر ادھر مارنے کا نہیں ہے مہینہ، اور رمضان المبارک ٹائم ضائع کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک تو اسلام کی سربلندی کے لیے جو ایک سب سے سخت ترین اور مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جنگ کا ہوتا ہے۔ دیکھیں سوچنا بھی آسان ہے، گھروں میں عبادت کرنا بھی آسان ہے، لکھنا بھی آسان ہے، کمرے میں بیٹھ کر پڑھانا بھی آسان ہے، لیکن میدان جنگ کے اندر، اور جنگ بھی آج کل کی نہیں، جنگ بھی تلواروں کی جنگ، جو سامنے جو ہے وہ کٹ کٹ کے لوگ گر رہے ہیں، اتنی سخت جو ہے وہ عبادت اور اتنی سخت جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے محنت، یہ رمضان المبارک کے اندر ہوئی ہے۔ تو بدر جو مشکل ترین جنگ تھی وہ بھی رمضان کے اندر ہے، اس کے بعد فتح مکہ جو سب سے بڑی جو ہے وہ ایک جنگ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، اور جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ جس جنگ کا نتیجہ یہ ہوگا لوگ فوج در فوج اور لشکر در لشکر جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ مشکل ترین جو ایک لمبا سفر بھی تھا یہ بھی رمضان المبارک کے اندر ہوا ہے۔ تو بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، اور فتح مکہ کے میدان اور فتح مکہ میں چلتی ہوئی اور برستی ہوئی تلواریں، اور اسی طرح بدر کا جو ہے وہ میدان جس کے اندر اتنی مشکلات تھیں، وہ بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کیسے گزرتے تھے۔ تو رمضان المبارک جو ہے وہ ایسی چلا کے اور لمبی تان کے سونے کے لیے نہیں ہے، رمضان المبارک جو ہے وہ موویاں دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے، رمضان المبارک کی راتیں کرکٹ میں ضائع کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، اور دوسری رمضان المبارک کا مہینہ تو محنت کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ تو چستی کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک تو ایکٹیو رہنے کا مہینہ ہے، اور سستی تو ویسے ہی بڑی ایک منحوس چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معصور دعائیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کوشش کیجئے اس رمضان کے اندر جتنا ہو سکے اپنی زندگی سے جو ہے وہ سستی نکالیں، اور رمضان کے بعد بھی نکالیں، لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دن کی مصروفیات تھی رمضان کی اور جو راتوں کی مصروفیات تھی وہ یہ بتاتی ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ایک مسلمان کی زندگی میں سستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے سستی وستی دکھانی ہے، سونا مونا ہے، تو وہ عید کے جو ہے وہ 2-3 دن جو چھٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر خوب سوئے، لیکن رمضان جتنا ہو سکے جو ہے وہ سجدوں کے اندر، تلاوت کے اندر، قیام کے اندر، دعاؤں کے اندر، اور دن کے اندر جو بھی آپ اسلام کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے ملک کے لیے کر سکتے ہیں وہ سوچیں بھی اور کریں بھی۔